میری مراد فضیلت الشیخ شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ ہیں کہ آپ آئیں اور اپنی خطابت کا گوہر دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ وقال تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ وقال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدر باوقار، استاد گرامی قدر، علماء کرام اور بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر انسان کی زندگی کے 3 بنیادی مرحلوں اور 3 بنیادی اسٹیپس کو بیان کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، جبکہ وہ بچپن کے عالم میں نہایت ہی ناتواں اور کمزور ہوتا ہے۔ اس کی ہڈیاں، اس کے اعضاء اور جوارح کمزور ہوتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے وہی بچہ زندگی کے ماہوں سال کو گزارتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے جوانی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور جوانی کے مرحلے میں اس کو طاقت و قوت، شان اور شوکت، جوانی کا جذبہ اور جوانی کی رعنائیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے زندگی کے یہ ایام گزرتے ہیں، زندگی کے ماہ و سال گزرتے ہیں، وہی طاقت و قوت والا نوجوان دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کی ہڈیاں، اس کے اعضاء، اس کے جسم کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانی زندگی کے ان 3 مرحلوں کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے تم کو کمزوری کے عالم میں پیدا کیا ہے، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت و قوت عطا کی، تمہیں جوانی کی شان اور شوکت عطا کی، پھر اس جوانی کی شان و شوکت اور طاقت و قوت کے بعد اس نے تمہیں دوبارہ کمزور کر دیا، تمہیں بڑھاپے کے مرحلے میں داخل کر کے تمہارے جسم کو، تمہارے اعضاء اور جوارح کو کمزور کر دیا۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اس کے پیدا کرنے کا طریقہ ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسانی زندگی کے مراحل سے گزارتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں
جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 3 مرحلوں 3 اسٹیپس کو بیان کیا ہے، وہیں پر ان تینوں مرحلوں کے اندر انسان کی جسمانی حالت اور جسمانی کیفیت کو بھی بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانی زندگی کے ان مراحل میں انسان کی جو نفسیات ہوتی ہیں، انسان کی جو خواہشات، اس کے مطالبات ہوا کرتے ہیں، انسان کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے، جو اس کی ذہنیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ان مراحل میں اس کی نفسیات، اس کی ذہنیت، اس کی خواہشات، اس کی ترجیحات اور مطالبات کو بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، لوگوں جان لینا دنیا کی یہ زندگی کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی یہ زندگی زیب و زینت کی، نمائش کی، فخر و مباحات کی زندگی ہے، دنیا کی یہ زندگی مال اور اولاد کی کثرت، مال کی ہوس اور لالچ کی زندگی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً دنیا کی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی کے مراحل میں انسان کی بدلتی ہوئی نفسیات کو بیان کیا۔ چنانچہ ایک بچہ جب بچپن کے مرحلے میں ہوتا ہے تو وہ کھیل اور کود کا شوقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا اور کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگوں جان لینا دنیا کی زندگی کھیل اور کود کی زندگی ہے، کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات، اس کی نفسیات میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے مطالبات، اس کی ترجیحات میں چینجنگ آتی ہے۔ وہی نوجوان کھیل کود کے ساتھ ساتھ وہ زیب و زینت کا، فخر و مباحات کا شوقین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے دوسرے مرحلے، جوانی کے مرحلے میں انسان کی نفسیات کو بیان کیا اور کہا وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ اور دوسرے مرحلے میں اس کی نفسیات یہ ہوتی ہیں کہ جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے، وہ سجتا اور دھجتا ہے، اب اسے نیا لباس چاہیے، اسے نئے جوتے چاہیے، اسے نیو لانچ موبائل چاہیے، اسے نیو لانچ گاڑیاں چاہیے، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اسے ہر شادی کے لیے نیا لباس چاہیے، ہر شادی کے لیے اسے ہر پروگرام کے لیے نیا جوڑا چاہیے۔ اس طریقے سے جب بلوغت کے مرحلے میں ایک جوان پہنچتا ہے تو اس کی خواہشات زیب و زینت کی ہوتی ہیں، فخر و مباحات کی ہوتی ہیں، وہ اپنے علم کے اوپر، وہ اپنے حسن و جمال کے اوپر، وہ اپنے کمال کے اوپر، وہ اپنے مال اور دولت کے اوپر، وہ اپنے عہدے اور منصب کے اوپر فخر اور مباحات کرتا ہے۔ لیکن وہی نوجوان جب اپنی زندگی کے تیسرے مرحلے میں، بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی نفسیات کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اب وہ کھیل کود کو چھوڑ دیتا ہے، اب وہ زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ شکار ہو جاتا ہے مال کی محبت کا، جس کو قرآن نے کہا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، انسان کی مینٹالٹی، اس کی ذہنیت، اس کی خواہش عمر کے آخری پڑاؤ اور مرحلے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ مال اور دولت کا رسیا اور دل دادا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مال اور دولت کو جمع کرنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، جیسے جیسے ایک آدمی مزید بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مال اور دولت کی محبت اور خواہش اس کے دل و دماغ میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، صحیح البخاری جلد دوم کتاب الرقاق کی یہ حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی حب اثنتین فی حب الدنیا وطول العمل، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور مزید بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، مزید اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، مال اور دولت کی محبت اور تمنائیں اور اس کی آرزویں بڑھتی چلی جاتی ہیں، چنانچہ وہ مال اور دولت کا اس قدر رسیا اور دلدادہ ہو جاتا ہے
40 سال کی عمر کے بعد اور بڑھاپے کے اس مرحلے میں اس کی نفسیات صرف اور مال اور دولت چاہتی ہیں، اس قدر مال اور دولت کا وہ دل دادا ہو جاتا ہے کہ قبر تک وہ جاتے جاتے مال کی محبت میں لت پت رہتا ہے، مال کی محبت میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اور دولت کی کثرت کی اس محبت نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا دین سے، دینی فرائض و واجبات سے، نماز سے اور عبادات سے۔ تم مال کی محبت میں اس قدر غافل ہو گئے کہ تمہیں عمر کا اندازہ ہی نہیں لگا، یہاں تک کہ تم مدفون ہو گئے قبروں کے اندر، تمہیں موت آ گئی اور تمہیں قبر میں اتار کر کے تمہیں دفن کر دیا گیا، تمہیں اندازہ ہی نہیں لگا کہ زندگی کیسے گزر گئی اور زندگی مشغولیات میں کس طریقے سے کٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے انسان کی زندگی کے 3 مرحلوں کو اور ان مراحل میں انسان کی جسمانی حالت کو، اس کی نفسیاتی، اس کی خواہشات کو بیان کیا، اور مذہب اسلام نے انسانی زندگی کے ان 3 مراحل کی رعایت کرتے ہوئے ان 3 مرحلوں کے افراد کے لیے الگ الگ خصوصی احکامات بھی صادر فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک بچہ آج پیدا ہوا ہو فوراً عبادات کا اسے مکلف بنا دیا گیا ہو، فوراً اسے حکم ہوا ہو کہ وہ نماز اور روزہ ادا کرنے لگے، بلکہ اس بچے کے لیے مہلت ہے، اور اس کے والدین کو حکم ہوا ہے کہ اب جب تک وہ بچہ بچپن کے اس مرحلے میں ہے والدین کی ذمہ داری تربیت کی ہے، اور جب وہ بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے لیے شریعت نے خاص اور علیحدہ حکم دیا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد حدیث کی ایک مشہور کتاب، اور حدیث کے راوی حضرت عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز کو ترک کر دیں، نماز کو چھوڑنے لگیں، تو نماز کو چھوڑنے کے اوپر تم انہیں تادیبی کاروائی ان کے اوپر کرو، تم انہیں ہلکی مار مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے بچوں کی جسمانی حالت اور جسمانی ان کی خواہشات، ان کی نفسانی خواہشات کی رعایت کیا، اور انہیں ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہی نماز کا حکم نہیں دیا، بلکہ 7 سال کی عمر میں جب وہ سوچنے اور سمجھنے کی عمر کو پہنچ جائیں تب انہیں نماز کا حکم دیا گیا، بلکہ ان کے والدین کو حکم دیا گیا، اور ان کے والدین سے کہا گیا تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام نے بزرگوں کے لیے بھی خصوصی احکامات، خصوصی رخصتیں دی ہیں کہ وہ بزرگ جو زندگی کے آخری پڑاؤ میں اور آخری مرحلے میں ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ساری رعایتیں مذہب اسلام نے دی ہیں اور بہت ساری تعلیمات بھی دی ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی جب بزرگی کے مرحلے میں، جب بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو جائے، مذہب اسلام کی ایک خاص تعلیم کہ جب کوئی آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی دعا کا حکم دیا اور کہا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جب ایک آدمی حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ اپنے جسمانی کمال کی عمر کو پہنچ جائے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی عمر پختہ ہو جائے، تو 40 سال تک پہنچنے کے بعد اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور اس طریقے سے دعا کرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تمہاری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو نعمتیں تم نے میرے اوپر نازل کی ہیں، وعلی والدی، میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو نعمتیں تم نے میرے والدین کو عطا کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس نیک اعمال سے تو راضی اور خوش ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، 40 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میرے آل اور اولاد ہو چکی ہیں،
اے اللہ تعالیٰ یہ تربیت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو میری ذریت کی، میری نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ اِنِّی تُبْتُ إِلَيْکَ، 40 سال کی اس عمر میں جوانی کا مرحلہ بھی ہم نے دیکھا ہے، بچپن کے مرحلے سے بھی ہم گزرے ہیں۔ بچپن کی وہ نادانیاں تھیں، جوانی کی حلل بازیاں تھیں، جوانی کی نادانیاں اور جوانی کی غفلتیں تھیں۔ انی تبت الیک، میں تیرے دربار میں، اے میرے رب میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس طریقے سے مذہب اسلام نے 40 سال کی عمر میں داخل ہونے والے ان افراد کو جو بزرگ ہو چکے ہیں، جو بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا سکھلائی، اور اس طریقے سے خصوصی دعا سکھلائی کہ انہیں حکم ہوا کہ یہ دعا بار بار کرتے رہیں۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ مذہب اسلام نے انسانی زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے والے افراد، نوجوانوں کو خاص ذمہ داری دی ہے۔ بچوں کو تو مہلت و رخصت دی ہے، بزرگوں کو بھی مہلت اور رخصت دی ہے، لیکن وہ نوجوان جو جوانی کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جو 15 سال کے ہو چکے ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں، جو بلوغت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، مذہب اسلام نے ان کے لیے خاص احکامات صادر فرمائے ہیں، ان کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نوجوانوں کو خصوصی طور سے اسوہ اور آئیڈیل دیا، نوجوانوں کے لیے ان کے آئیڈیلوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نوجوانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا کہ جوانی کے وہ عالم میں شرک سے کس قدر بیزار تھے اور کس قدر شرک سے دور رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کے عالم میں، جوانی کے اس مرحلے میں کس قدر شرم و حیا کرنے والے، کس قدر پاک دامن اور کس قدر برائیوں سے بچنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کے مرحلے میں کتنے شرم و حیا والے تھے، کتنے پاک دامن تھے، اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے حضرت موسیٰ نے کتنی جد و جہد اور کتنی محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اصحاب الکہف کے واقعے کا تذکرہ کیا، اصحاب الکہف کے نوجوانوں کا تذکرہ کیا۔ وہ اصحاب الکہف کے نوجوان جو دین کے اندر ثابت قدم، جو استقامت اختیار کرنے والے، دین کے اوپر، توحید کے اوپر، قرآن اور سنت کے اوپر جم جانے والے نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ امت کے نوجوان اصحاب کہف کے نوجوانوں کو اپنا اسوہ بنائے، امت کے نوجوان حضرت موسیٰ کی جوانی کو اپنا آئیڈیل بنائے، امت کے نوجوان حضرت یوسف کی جوانی کو اپنا اسوہ اور اپنا نمونہ اور اپنا قدوہ بنائے، امت کے نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، پورا علاقہ کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حق کی معرفت حاصل ہوئی، جب ان کا دل توحید کے نور سے منور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دل کو توحید کی روشنی سے منور کر دیا، انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، بار بار انہیں ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، لیکن قوم کے افراد شرک پر ڈٹے اور جمے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے حکیمانہ دعوتی اسلوب اختیار کیا اور اپنی قوم سے کہا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تمہارے معبودان کے ساتھ، میں تمہارے ان معبودان باطلہ کے ساتھ، میں تمہارے ان دیوی اور دیوتاؤں کے ساتھ، میں تمہارے ان معبودان اور بتوں کے ساتھ ایسی تدبیر کروں گا کہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، تمہاری عقل پر جو پردہ پڑا ہوا ہے، تمہاری عقل سے یہ پردے اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر کے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، بت خانے میں موجود سارے بتوں کو توڑ دیا اور صرف بڑے والے بت کو باقی اور چھوڑ رکھا۔ حضرت ابراہیم کا مقصد کسی مذہب کو ٹھیس پہنچانا،
کسی مذہب کے افراد کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کی آنکھوں سے پٹی اتارنا مقصود تھا جن کی آنکھوں کے اوپر اندھ بھکتی کی پٹی رکھ چکی تھی۔ حضرت ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے بت کے اندر کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور اس کو سلامت چھوڑ دیا۔ قوم کے لوگ جب آتے ہیں اپنے بت خانے میں، اپنے بتوں کی یہ حالت کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کس نے ہمارے ان بتوں کی آنکھوں اور ناکوں کو اور ہاتھوں کو توڑ دیا ہے؟ کون ہے جو ان کے جسموں کو توڑ دیا ہے؟ انه لمن الظالمین، وہ بہت ہی بڑا ظالم و جابر شخص ہوگا۔ چنانچہ قوم میں جب چرچا ہوئی اس بات کی تو لوگوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نئی عمر کے نوجوان کو سنا ہے، ایک نئی عمر کے نوجوان کو، ایک نئی عمر کا وہ نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا تھا، ہمارے بتوں کا نام عقیدت و احترام کے ساتھ نہیں لیتا تھا، وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا تھا، اسی نے یہ حرکت کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے بڑے والے بت سے پوچھ لو اگر یہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب یہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جب یہ نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فوراً قوم کے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ کے حوالے کر دو اور اپنے معبودان کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم کا سمجھانے کا انداز بڑا ہی حکیمانہ تھا۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو اپنی حفاظت نہ کر پائے، جو بول نہ پائے، جو چل نہ پائے، جو حرکت نہ کر پائے، جو خود کو بچا نہ پائے، وہ تمہیں کیا بچائے گا مصیبتوں سے؟ وہ تمہاری کیا مدد کر پائے گا؟ حضرت ابراہیم یہی سمجھانا چاہتے تھے، لیکن آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا ارادہ ہوا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان ابراہیم کی مدد کی تھی۔ نئی عمر کا وہ نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان ابراہیم کی مدد کی اور کہا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ جل رہی تھی، اس آگ میں لکڑیاں جل رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نہیں جلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے اوپر اپنی مدد نازل کی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عبادت کر کر کے آپ بوڑھے ہو جائیں تبھی اللہ کی مدد آپ کے اوپر نازل ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 70 سال اور 60 سال آپ اللہ کی عبادت کر لیں گے تبھی آپ کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی، بلکہ اللہ کی مدد ان نوجوانوں پر آتی ہے جو ایمان کامل کے ساتھ میدان عمل میں اترتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کامل ایمان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان ابراہیم کی مدد کی تھی اور آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو نہیں جلانا ہے۔ چنانچہ تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا آگ جل رہی ہے، اس آگ میں لکڑیاں جل رہی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم صحیح اور سالم تھے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جو حکم دے وہی چیز وہ کام کر سکتی ہے۔ آگ کی خاصیت جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو روک دیا تھا، اس آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا۔ اور یہیں پر ایک مسئلہ سمجھتے چلیے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کے اندر زقوم کے درخت کے بارے میں آیت کریمہ نازل کی اور کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کا درخت یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، یہ گناہگاروں کی خوراک ہوگا، گناہگاروں کی خوراک زقوم کا درخت ہوگا، گناہگار اس کو کھائیں گے کالمہل یغلی فی البطون۔ اب جب وہ کھائیں گے سیال مادے کی طریقے سے، پانی کی طریقے سے وہ پیٹ کے اندر کھولے گا، پیٹ کے اندر ابال مارے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے اور کہا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، زقوم کا درخت وہ درخت ہے جو جہنم کے اندر اگے گا، جو جہنم کی تہ میں اگے گا۔ کفار اور مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ درخت کی لکڑیاں آگ میں سلامت کیسے رہ سکتی ہیں؟ محمد تو یہ کہتا ہے کہ جہنم میں صرف آگ ہی آگ ہے، اس آگ میں زقوم کا درخت اور اس کی لکڑی کیسے صحیح اور سالم رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا
التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ہم نے قرآن کریم کے اندر شجرہ ملعونہ کا جو تذکرہ کیا ہے، زقوم کی درخت کا جو تذکرہ کیا ہے کہ زقوم کا درخت جہنم کی تہ میں اگے گا اور جہنم میں صحیح اور سلامت رہے گا، ساری چیزیں جہنم میں جلیں گی لیکن زقوم کا درخت نہیں جلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا یہ تمہارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہم نے یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں نازل کی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ کون ہے جو ہماری آیات پر ایمان رکھے مومن کامل بنتا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ کون ہے جو ہماری آیات اور نشانیوں کے بارے میں شک کر کے وہ منافق بن جاتا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ کون ہے جو ہماری آیات کا انکار کر کے وہ کافر بن جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ کہ زقوم کا درخت جہنم میں اگے گا، جہنم کی آگ زقوم کے درخت کو، اس کی لکڑیوں کو نہیں جلائے گی. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس آگ سے دیا ہے کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ساری لکڑیاں جل رہی تھیں لیکن حضرت ابراہیم صحیح و سالم تھے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نئی عمر کے نوجوان ابراہیم کی مدد کی تھی جب وہ ایمان کامل کے ساتھ میدان عمل میں اترے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی حدیث میں کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن اسحاق ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نبی پاک نے حضرت ابراہیم کے پڑپوتے حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کو کہا وہ کریم کے بیٹے، وہ بھی کریم کے بیٹے اور وہ بھی شریف النفس انسان کے بیٹے. پورا نسب نامہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی، ان کے دادا، ان کے پردادا، سب کے سب نبی اور پیغمبر، اور نبیوں کی اولادوں میں کس قدر پاک دامن افراد پیدا ہوئے ہیں کہ جوانی کے عالم میں حضرت ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی طرف بلایا گیا تھا لیکن حضرت یوسف اس بدکاری کے قریب نہیں گئے تھے. حضرت یوسف کو جب مصر کے بازار میں بیچا گیا اور عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لے کر کے آئے اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی اچھی طریقے سے پرورش اور پرداخت کرنا. عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، او نتخذہ ولدا، یا ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار سے بیچے گئے اور عزیز مصر کے شاہی دربار میں ان کی پرورش ہوتی ہے. عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے فریفتہ ہو جاتی ہے، ان کے اوپر فدا ہو جاتی ہے، ان کی عاشق ہو جاتی ہے. اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے غرفہ خاص میں بلاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا اور پھسلایا اور بہکا اور پھسلا کر کے ان کو اپنے کمرے خاص میں بلایا. وغلقت الابواب، سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا. وقالت حیث لک، اور بند کرنے کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف سے کہا تم میرے قریب آ جاؤ. قال معاذ اللہ، وہ پاک دامن حضرت یوسف جو نبیوں کی اولادوں میں سے تھے، حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ کی پناہ، اتنے خطرناک گناہ کے لیے تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو. حضرت یوسف علیہ السلام فوراً وہاں سے مڑ کر کے بھاگنے لگتے ہیں. وہ سارے دروازے جنہیں بند کر دیے گئے تھے، جنہیں قرآن نے کہا وغلقت الابواب، سارے دروازے لاک ہیں. حضرت یوسف جب اس برائی سے بچنے کے لیے جوان یوسف
نئی عمر کے نوجوان یوسف بھاگتے ہیں دروازے کی جانب۔ وہ دروازے جو بند تھے معجزانہ طریقے سے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف سارے دروازوں کو کراس کرتے ہوئے جب آخری دروازے پر پہنچتے ہیں، وَاسْتَبَقَ الْبَابُ، حضرت یوسف کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی بھی ان کو گناہ کی دعوت دینے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور حضرت یوسف کی قمیص کو عزیز مصر کی بیوی پیچھے سے پکڑ لیتی ہے اور قمیص پھٹ جاتی ہے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، لیکن آخری دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ وہ دور لاکڈ تھے، وہ سارے دروازے بند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے اس کے لیے سارے تنگ راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں، سارے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی موجود تھا، وہ برائی سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ سارے دروازے نوجوان یوسف کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آخری دروازے کے اوپر حضرت یوسف نے پایا عزیز مصر کو۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اور اپنی بیوی کو اس عالم میں دیکھا، پوچھا معاملہ کیا ہے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے اوپر پایا۔ فوراً اس عورت نے پاسا پلٹ دیا، فوراً اس عورت نے پورا منظر ہی بدل دیا اور کہا فما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اس آدمی کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ پورا پاسا ہی پلٹ دیا گیا، پورا کھیل تبدیل کر دیا گیا اور اس طریقے سے حضرت یوسف پر الزام لگا دیا گیا اور کہا عزیز مصر کی بیوی نے وہ آدمی جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے اس کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا حضرت یوسف کو نا کردہ گناہ کے جرم میں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا اور حضرت یوسف جب دربار سے شاہی دربار اور شاہی محل میں ان کی پرورش ہو رہی ہے اور اٹھا کر کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی حضرت یوسف کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب یہ قید خانہ میرے لیے بہتر ہے اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے تھے۔ شاہی محل، شاہی دربار جس میں برائی کا ارتکاب کرنے کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے، اس سے بہتر یہ قید خانہ اور قید و بند کی زندگی ہے۔ اس قید خانے میں میں اس برائی سے سلامت تو رہوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف اس قید خانے میں 12 سال تک رہتے ہیں۔ وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت یوسف اپنے قید کے ان ساتھیوں کے نکل جانے کے بعد اس قید خانے میں ایک لمبی مدت تک قید رہتے ہیں، اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال تک اس قید خانے میں رہتے ہیں، صرف اس برائی سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس جرم سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید و بند کی زندگی کو برداشت کیا، لیکن اس گھناؤنے جرم کے وہ قریب نہیں گئے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے 10 سال مدین میں گزار دیا تھا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں غلطی سے ایک قبطی کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر مصر سے بھاگتے ہوئے مدین پہنچتے ہیں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس مدین کے چشمے کے پاس اور کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اس چشمے کے پاس دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو، چرواہے اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دیکھا دور کھڑی 2 عورتیں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، 2 نئی عمر کی لڑکیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی سے روکے ہوئے ہیں، اس بھیڑ بھاڑ سے روکے ہوئے کنارے 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک کر کے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان لڑکیوں کے قریب گئے اور کہا ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے؟
سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن تم اپنے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر کے کنارے ایک طرف کیوں کھڑی ہو؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا تھا لا نسکی حتی رسدر الرعاء، جب تک کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے یہاں سے نہیں جائیں گے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ہم شرم و حیا اور پاک دامن والی لڑکیاں ہیں، ہم عفت و پاک دامنی اختیار کرنے والی لڑکیاں ہیں، ہم ان نوجوانوں کے، ہم ان چرواہوں کے، ان مردوں کی بھیڑ بھاڑ میں گھل مل کر کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ہمارے گھر میں کوئی نوجوان بھی نہیں ہے، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد گرامی بوڑھے ہو چکے ہیں، جانوروں کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ مجبوری کے عالم میں ہم اپنے جانوروں کو یہاں پانی پلانے کے لیے لائے ہیں، لیکن اس بھیڑ بھکم کے اندر، اس نوجوانوں کے اندر گھل مل کر کے، ان مردوں کے اندر گھل مل کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ وہ شرم و حیا کا پیکر، شرم و حیا کا پیکر وہ لڑکیاں کی پیکر تھیں، پاک دامن وہ لڑکیاں تھیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ بازاروں کے اندر چلے جائیے تو مارکیٹوں کے اندر خریداری کرنے والی عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ نظر آئے گی، آپ کو دھکا مار کر کے عورتیں آگے نکل جائیں گی۔ ذرا غور کیجئے مدین کی ان دو لڑکیوں کے اوپر کہ وہ کتنی شرم و حیا والی تھیں، بھیڑ بھاڑ سے وہ پرہیز کرتی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی سے روک کر کے رکھتی ہیں، جب سارے چرواہے جاتے ہیں تب وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا اپنے جانوروں کو میرے حوالے کرو، اور حضرت موسیٰ نے ان کے جانوروں کو فسقا لہما، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ جب وہ لڑکیاں اپنے وقت سے پہلے اپنے والد گرامی کے پاس اپنے گھر پہنچتی ہیں، ان کے والد نے پوچھا آج کیا ماجرا ہے؟ بہت جلدی تم لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے آ گئی۔ پورا معاملہ ان لڑکیوں نے اپنے والد کے سامنے سنایا۔ ان کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے دوپٹے میں، شرم و حیا کی چادر اوڑھ کر کے حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے، بالکل شرم و حیا کے عالم میں آتی ہے، اور آ کر کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد گرامی آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ مدین کے اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اپنا پورا ماجرا سناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی جوانی کو دیکھا، جوانی کی شرم و حیا کو دیکھا، ان کی پاک دامنی کو دیکھا کہ اس نوجوان نے میری بیٹیوں کے اوپر کوئی غلط تبصرہ، کوئی غلط کمنٹ، کوئی غلط کام کے لیے آمادہ نہیں کیا، بغیر کسی اجرت کے انہوں نے میری بیٹیوں کی عزت کی، ان کی خدمت کی، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ان کی اس خدمت سے، ان کے اس محبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس امانت داری سے مدین کے وہ بزرگ اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الا ان تعجرنی ثمانیہ حجج فان اتممت عشرا فمن عندک، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں، اس شرط کے اوپر کہ تم میری 8 سال تک خدمت کرتے رہو گے۔ مہر کے طور پر تو تمہارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، لہذا تم مہر کے طور پر 8 سال تک خدمت کرتے رہو گے تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر تم 10 سال تک میری خدمت کرو، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہارا رحم و کرم ہوگا، یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں مصر سے غلطی سے قتل کر کے بھاگ کر کے مدین آتے ہیں۔ مدین میں ان کو ایک ٹھکانہ بھی مل جاتا ہے، رہنے کی جگہ بھی مل جاتی ہے، ان کو شادی شدہ شرم و حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے ایک بیوی بھی مل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کے مہر کے بدلے میں، 10 سال خدمت کے بدلے میں مدین کی اس لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں۔
اور 10 سال تک خدمت کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام زنا سے بچنے کے لیے 12 سال تک قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں، تو حضرت موسیٰ پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے 10 سال تک مدین میں اپنے سسرال والوں کی اور اپنے سسر کی خدمتیں بطور مہر کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان انبیاء کی جوانیوں کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے تاکہ امت کے نوجوان ان انبیاء کی جوانیوں کو اپنا اسوہ، اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تعلیم اور تعلم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بالکل نئی عمر کے ایک نوجوان شاگرد حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کی بڑی خدمات رہی ہیں، جہاں ایک طرف انبیاء میں انبیاء کی جوانی کی زندگیاں بڑی پاک دامنی والی زندگیاں تھیں، وہیں پر دوسری طرف نوجوانوں کی یہ خدمات رہی ہیں کہ انہوں نے انبیاء کا ان کے مشن میں، ان کے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں بڑا ساتھ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسی مدین سے واپس آتے ہیں، راستے میں کوہ طور کے پاس حضرت موسیٰ کو نبوت دی جاتی ہے، انہیں رسول اور پیغمبر بنایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے درمیان پہنچ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے دوران ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر سب سے بڑا جانکار کون ہے؟ صحیح البخاری جلد اول کتاب العلم کی ایک حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے درمیان واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ من اعلم الناس فی الارض، اس دھرتی اور سرزمین کے اوپر سب سے زیادہ جانکار کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے غور و فکر کیا اور کہا، اس دھرتی کے اوپر وحی الہی میرے اوپر آتی ہے، وحی الہی میرے اوپر آتی ہے، مجھ سے زیادہ جانکار کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس دھرتی کا سب سے جانکار شخص میں ہوں۔ حضرت موسیٰ کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتی ہے، فوراً حضرت موسیٰ کے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، ان عبدا من عبادنا بمجمع البحرین، کہ مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم کے پاس میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تم سے زیادہ جانکار ہے، جس کے پاس علم وحبی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وحبی علوم عطا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مجمع البحرین کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ایک نوجوان شاگرد کو لے کر کے چلتے ہیں۔ نوجوانوں نے انبیاء کے مشن میں کس قدر ساتھ دیا ہے۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وانطلق بفتاہ یوشع ابن نون، حضرت موسیٰ اپنے نوجوان شاگرد یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ یہی نوجوان حضرت موسیٰ کی صحبت میں رہتے رہتے اس قدر متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، اس قدر عبادت گزار، وفا شعار اور متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وادی سینا میں انتقال ہوتا ہے، وادی تہ میں انتقال ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کے بعد نبی اور پیغمبر بنایا گیا، اور اس نوجوان شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وہ معجزہ دیا جو کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون ایک مرتبہ اپنی نبوت و رسالت کے بعد بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلتے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہی بیت المقدس، وہی مسجد اقصی جس کی آزادی کے لیے کشمکش جاری ہے اور کئی سالوں سے کشمکش جاری ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں موجود ہیں۔ اگر وقت ملا اور موقع ملا تو انشاءاللہ میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ کا وہ نوجوان شاگرد جب انہیں نبوت اور رسالت دی جاتی ہے، وہی نوجوان شاگرد بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلتے ہیں، اور جب بستی بیت المقدس کی بستی کے قریب حضرت یوشع بن نون اور اس کا لشکر پہنچتا ہے، سورج کے غروب کا وقت قریب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم جلد دوم کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزا نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ کوئی جلد باز آدمی نہیں جائے گا، میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جائے گا جس کے دل میں دنیا کی آرزویں اور تمنائیں ہیں، میرے ساتھ وہی آدمی جائے گا جو ایمان کامل ہوگا، جو دنیا سے بے رغبت ہوگا۔ چنانچہ یہ پورا لشکر جب بیت المقدس کے قریب پہنچتا ہے، سورج کے غروب کا وقت قریب ہو جاتا ہے، حضرت یوشع بن نون نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم بھی تیرے راستے میں ہیں، یہ سورج بھی تیرے حکم سے کے تابع ہے، اے اللہ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے تاکہ ہم اس بستی کو فتح کر لیں، کیونکہ 40 سالوں سے ہم وادی تیہ کے اندر بیت المقدس کی فتح کا خواب اپنے دلوں میں سجائے ہوئے یہ لشکر لے کر کے بیت المقدس کی فتح کے لیے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج کو بھی روک دیا تھا، اور مسند احمد میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بستی کا نام بھی آیا ہوا ہے، حضرت یوشع بن نون کا بھی نام آیا ہوا ہے۔ اٹھائیے مسند احمد مسند المخسرین من الصحابہ کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس لم تحبش لبشر الا لیوشع لیالی صار الى بیت المقدس، کہ سورج کی گردش کو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے نہیں روکا سوائے حضرت یوشع بن نون کے لیے۔ حضرت یوشع بن نون جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے، رات ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتا ہے اور سورج رک جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت یوشع بن نون اور ان کی پوری فوج بیت المقدس کو فتح کر لیتی ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی زندگیوں کا، ان کی جوانیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اسی لیے کیا ہے تاکہ امت کے نوجوان، ان نوجوان انبیاء کی، نوجوان سلف صالحین کی زندگیوں کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی دھرتی اور سرزمین کے اوپر اپنی دعوتی مشن کو شروع کیا تھا، آپ کا ساتھ دینے والے بھی نئی عمر کے نوجوان تھے۔ سب سے پہلے نوجوانوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا تھا، بزرگ ابھی تجربہ کر رہے تھے، بزرگ ابھی تجزیہ کر رہے تھے، لیکن نوجوانوں نے آپ کی دعوت کے اوپر فوراً لبیک کہا تھا اور آپ کے ہر میدان میں آپ کا ساتھ دیا تھا، چاہے وہ دعوتی میدان ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل پیمانے پر دعوت و تبلیغ کا کام ہو، نوجوان صحابہ کرام نے وہ کام آگے بڑھایا تھا۔ جب سن 6 ہجری کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان اور ملوک کو، دنیا کے عرب و عجم کے بادشاہوں کو خطوط لکھا تھا، نئی عمر کے نوجوان صحابہ کرام رسول پاک کے اس خط کو لے کر کے دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تھے۔ حضرت دہیہ ابن خلیفہ الکلبی نئی عمر کے نوجوان، ان کو فارس کے بادشاہ کسرا کے پاس خط دے کر کے بھیجا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نئی عمر کے نوجوان صحابی، ان کو قیصر روم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ حضرت علاء ابن الحضرمی، ان کو مقوقس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہا، ان کو بحرین کے گورنر کے پاس بھیجا گیا تھا۔ حضرت ربی ابن عامر، ان کو رستم کے دربار میں بھیجا گیا تھا۔ نئی عمر کے یہ نوجوان صحابہ کرام نے انٹرنیشنل پیمانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے کام کو آگے بڑھایا تھا اور اسلام کے اس پیغام کو عرب و عجم تک اور پوری دنیا تک پھیلایا تھا۔ بہرحال یہ امت کے نوجوان تھے، یہ ہمارے سلف صالحین کی جوانی کی زندگیاں تھیں، اور آج ہماری امت کا نوجوان ہے۔ ذرا موازنہ کر لیجئے، ذرا تقابل کر لیجئے، کمپیئر کر لیجئے اپنی جوانیوں کا اور انبیاء کی جوانیوں کا، صحابہ کرام کی جوانیوں کا، کس قدر ڈیفرنٹ اور فرق نظر آتا ہے۔ وہ نوجوان جو دن کے اجالوں میں گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو کر کے رب کے راستے میں جہاد کرنے والے، رب کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانے والے، اور رات کو مسلح بچھا کر کے رب کے دربار میں رونے اور گڑگڑانے والے تھے، وہ نوجوان صحابہ کرام جن کی زندگیاں انسانیت کی خدمت میں، دعوت و تبلیغ میں، دعوت کے کاموں میں
इंसानियों की खिदमत में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में गुजरती हैं, वो नौजवान थे। और आज हमारे नौजवान हैं, इनका आलम ये है, रात रात भर ये ऑनलाइन होते हैं, रात रात भर ये सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये ऑनलाइन होते हैं, रात रात भर ये मुख्तलिफ किस्म की मूवीज देखते हैं, रात रात भर ये इज्तिमाई गेम खेलते हैं। रात की तारीकियों में आप निकल जाइए, आपको चबूतरों के ऊपर नई उम्र के बच्चों की एक पूरी टीम मिलेगी, जिनके हाथ में मोबाइल होगा, स्क्रीन जलती हुई स्क्रीन और निगाहें उस स्क्रीन के ऊपर, और इज्तिमाई गेम खेलने में ये नौजवान मशगूल हैं। सारे जानवर सो जाते हैं, कुत्ते और बिल्लियां भी सो जाते हैं, सारे जानवर अपने घोंसलों में अपने मस्कन में सो जाते हैं, लेकिन हमारा नौजवान जागता है। रात भर जाग जाग करके इनके आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, आंखों के किनारे काले धब्बे पड़ जाते हैं, नशा कर करके इनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुटके खा खा करके इनके दांत सड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सुधरने वाली कौम नहीं है। जरा कंपेयर कर लीजिए अपने जवानी का और अहद सहाबा के, अहद नबी के नौजवानों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सहीहुल बुखारी जिल्द दोम किताबुल अशरिबा की वो हदीस के रावी हजरत अबू मालिक अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लयकूनन्ना मिन उम्मती यस्तहिल्लून अल हिर्रा वल हरीरा वल खमरा वल मआदिफ, मेरी उम्मत में ऐसे अफराद भी होंगे जो गाने और बजाने को हलाल समझेंगे, जो रेशम के लिबास को हलाल समझते हुए रेशम के लिबास को पहनेंगे, जो जिनाकारी करते होंगे, जिनाकारी को हलाल समझते होंगे। अल्लाह ताला इनके ऊपर किस तरीके का अजाब नादिल करेगा। ऐसे लोग, एक पहाड़ के पास इनकी बस्तियां होंगी, अल्लाह ताला यज़अ अलैहिमुल अलम, उस पहाड़ को अल्लाह ताला रातों रात उनके ऊपर गिरा देगा, और पहाड़ को गिरा करके रातों रात उनको हलाक और बर्बाद कर देगा। और ऐसे लोग जिनकी बस्तियां दूर दराज के इलाकों में होंगी, तो अल्लाह ताला इस तरीके से उनको हलाक और बर्बाद करेगा। फयजअलहुमुल मिनहुमुल किरदत वल खनादीर, कि ऐसे शराब नोशों, ऐसे जुआड़ियों, ऐसे जिनाकारों, ऐसे बदकारों, ऐसे नाच और गाना बजाने वाले अफराद को अल्लाह ताला बंदर और खिंजीर बना देगा, इनकी शक्लों को मश्क कर देगा। रात में ये इंसान की शक्ल सूरत लेकर के सोएंगे, लेकिन जब सुबह बेदार होंगे तो इनकी शक्लें बदली हुई होंगी, इनके चेहरे बदले हुए होंगे, ये बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। वक्त इजाजत नहीं देता, वरना तफसीलात आपके सामने मजीद बयान की जाती। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो उम्मत के नौजवानों की हिफाजत फरमा, उनके दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो, खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।